السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ کل ہم نے نظریہ پاکستان کی اہمیت پڑھی تھی اور آج ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے، پیج نمبر 5 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تحریک علی گڑھ یا علی گڑھ موومنٹ۔ تحریک علی گڑھ، جیسے آپ نے سر سید احمد خان کا نام سنا ہوگا، پہلے تحریک علی گڑھ کے بارے میں کچھ نہ کچھ پاکستان اسٹڈیز میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو بیسکلی تحریک علی گڑھ ایک مکمل تحریک تھی جس کو علی گڑھ، جو کہ ایک علاقے کا نام ہے، وہاں سے سٹارٹ کیا تھا سر سید احمد خان نے، اس لیے اس کو تحریک علی گڑھ کہتے ہیں۔ بیسکلی سر سید احمد خان تھے جو اس کے قائد تھے، چلانے والے تھے اس تحریک کے، اور ان کے ساتھ ان کے بہت سے دوست تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اس تحریک کو چلانے میں، جن میں نواب محسن الملک، وقار الملک، مولانا شبلی نعمانی، مولانا خالی، ڈپٹی نذیر احمد، مولانا چراغ علی اور کوئی اور ان کے ساتھی تھے جو ان کے اس کام میں ان کے ساتھ شریک تھے۔ تحریک علی گڑھ ایک بنیادی طور پر ایک علمی تحریک تھی۔ علمی تحریک کا مطلب یہ ہے کہ برصغیر میں مسلمانوں کو مغربی تعلیم سے اور انگریزی زبان، ادب اور انگریزی علوم سے روشناس کرانے کے لیے یہ تحریک چلائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس تحریک نے مسلمانوں کی سیاسی خدمات بھی سر انجام دی، علمی اور ادبی خدمات انجام دیں، ان کی معاشرتی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں لائیں۔ اس لیے اس کو ایک مکمل اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی ملٹی ڈائمینشنل یہ تحریک تھی جس کے بہت سارے پہلو ہیں، اور اس میں سے جو سب سے پہلے ہم نے پڑھنا تھا وہ تحریک علی گڑھ کی تعلیمی خدمات ہی پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس تحریک کا پس منظر کیا تھا، اس تحریک کو چلایا کیوں گیا تھا۔ جب 1857 کی جنگ آزادی ختم ہوئی تھی تو اس کا رزلٹ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے جو آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے، ان کی حکومت تھی، کمزور سی حکومت تھی جس کا برصغیر کا اکثر حصہ ان کے ہاتھ سے جا چکا تھا انگریز مختلف حیل و بہانوں سے، اور کئی ایسے سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کرائے کہ ان کو اپنی زمینیں جائیدادیں دینی پڑی، اور ان کے باقاعدہ وہ خراج ان کو دیا کرتے تھے انگریزوں کی حکومت اپنی حکومت کو بچانے کے لیے۔ تو جب 1857 کی جنگ آزادی ختم ہوئی تو جو ایک برائے نام ہی صحیح بہادر شاہ کی ظفر کی حکومت تھی دلی میں، وہ ختم ہو گئی۔ اب مسلمانوں کی وہ حکومت بھی ختم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے یہ ایک تو برصغیر سے ان کی 1000 سالہ شاندار تاریخ کا اختتام ہو گیا، اور بڑی ذلت امیز بات تھی کہ وہ برصغیر جس پر مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی تھی، اس حکومت کا جو آخری فرما روا تھا وہ اپنی حکومت کو ایک علاقے میں یا صرف دلی تک نہیں بچا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اوپر اور بھی کئی طرح کے بہت سے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوؤں نے انگریزوں کو یہ یقین دلوا دیا تھا کہ جو جنگ آزادی ہے اس کے چلانے والے مسلمان ہیں۔ بیسکلی جو انگریز تھے وہ تو اس جنگ کو غدر کہتے تھے، بغاوت کہتے تھے، لیکن بغاوت وہی ہوتی ہے جو حکومت کے خلاف ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے اوپر اس وقت تک انگریزوں کی حکومت قائم نہیں تھی، بلکہ برصغیر پر برائے نام ہی سے، کمزور ہی سے، لیکن مسلمانوں کی اپنی حکومت اپنے علاقوں میں موجود تھی، جیسے کہ دلی۔ تو اس ساری جو تھی سچویشن، اس میں جو ہندو تھے ان سے تو کہیں ان سے حکومت نہیں چھینی گئی تھی، حکومت مسلمانوں سے چھینی گئی تھی۔ پھر ہندوؤں کی اپنی جو روایتی مکاری تھی اس سے انہوں نے انگریزوں پر یہ باور کروایا کہ مسلمان قوم ہے ہی باغی، مسلمان قوم کے اندر جہاد کا جذبہ ہوتا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی وہ ہمیشہ اس بات پر رہتے ہیں، لڑائی، جنگ و جدل اور ان چیزوں کو مسلمانوں کی سرشت میں ہے۔ تو انہوں نے ان ساری کارروائیوں کا مسلمانوں کو ذمہ دار قرار دیا، خود بری الذمہ یعنی ہر ذمہ داری سے پاک ہو گئے۔ مسلم قوم زیر عتاب آئی، زیر عتاب یعنی انگریزوں کی ساری دشمنی کا شکار مسلمان قوم ہوئی اور انہیں سنگین نتائج بھگتنا پڑے۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد موت کے گھاٹ اتار دی گئی، مسلمان ہونا جرم قرار پایا، انہیں ڈھونڈ کر قتل کیا گیا۔ یعنی 1857 کی جنگ آزادی ہارنے کے بعد جن مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، جہاد کی کوشش کی تھی، انگریزوں کو برصغیر سے نکالنے کی کوشش کی، یا بہادر شاہ ظفر کی فوج میں شامل تھے، ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کی نسلیں تک ختم کر دی گئیں، اور انہیں ڈھونڈ کر قتل کیا گیا۔ لارڈ رابرٹ اب انگریز ہے، لیکن اس نے ایک جو لکھا ہے کہ
دہلی کے اندر ہر جانب لاشوں کے انبار تھے، اتنے مسلمان موت کا نشانہ بنے تھے کہ ان کے خون سے گھوڑوں کے سم ڈوب جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت جنگیں گھوڑوں پہ کی جاتی تھی، گھوڑ سواری ہوتی تھی، تو گھوڑوں کے سم یعنی گھوڑوں کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ڈوب جاتے تھے اتنا زیادہ میدان جنگ میں۔ اور میدان جنگ کے علاوہ دہلی کی گلیوں کے اندر، دہلی کے وہ ان محلوں کے اندر جہاں پر مسلمان آباد تھے، وہاں پر ان کے اتنا قتل عام ہوا کہ مسلمانوں کی جو خون تھے اس سے گھوڑوں کے سم ڈوب جاتے تھے۔ اور یہ ایک انگریز کا لکھا ہوا ہے، یعنی اگر کسی مسلمان کا بھی لکھا ہوا ہوتا تو پھر بھی تاریخ دان یا اس کے اوپر کوئی الزام لگایا جا سکتا تھا کہ مسلمانوں نے صحیح تاریخ نہیں لکھی، تو کہ انگریز نے بھی لکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کی جاگیریں چھن گئیں۔ اب جو مسلمان بچ گئے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا کہ جو مسلمانوں کی بیسکلی ذرائع آمدن تھی، بڑے بڑے عمرا اور جاگیردار تھے جن کی جاگیریں تھیں، جہاں سے ان کی آمدنی آتی تھی، وہ ان سے چھین لی گئیں، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، ان کے کاروبار بند ہو گئے۔ سرکاری ملازمتوں میں اور خاص طور پر فوج سے انہیں باغی سمجھ کر انہیں نکال دیا گیا۔ مسلمان کسانوں کو زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا، جاگیریں اور زمینیں غیر مسلموں کو بطور انعام دے دی گئیں۔ انعام کس لیے؟ کہ ان غیر مسلموں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا مسلمانوں کے جنگ آزادی کو ہرانے میں بھی، اور ویسے بھی مسلمانوں کے خلاف بغاوت میں، ان کی مخبری کرنے میں۔ تو اس طرح جاگیریں اور زمینیں ان کو انعام دے دی گئی۔ سر سید نے مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ یوں کھینچا ہے: کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ یعنی ایسے لگتا تھا کہ آسمان سے جتنی بھی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں آتی ہیں وہ انہوں نے پہلے سے کسی نہ کسی مسلمان کا گھر ڈھونڈا ہوتا ہے، ہر طرح سے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان ہر طرح سے عطاب کا شکار تھے، ان کے اوپر ہر بلا اترتی تھی کہ پہلے سے ان کی جاگیریں، ان کے ذرائع معاش چھین لیے گئے، ان کے اوپر ملازمتوں کے دروازے بند ہو گئے اور ان کی بڑی تعداد ان کی قتل کر دی گئی۔ معاشی اور معاشرتی اعتبار سے مسلم قوم ذلتوں کا شکار ہوئی۔ مسلمان اپنی جانیں بچانے کے لیے دور دراز علاقوں میں ہجرت کر گئے اور اپنے نام بدل کر رہنے لگے۔ اب یہ سب انہوں نے اس لیے کیا کہ اپنی جانیں بچا سکیں، حکومت کے نظر سے بچ سکیں۔ وہ دور دراز علاقوں میں چلے گئے اور وہ نام جن کی وجہ سے وہ انگریزوں میں بدنام تھے، آپ کہہ لیں کہ غدار، یا وہ لوگ جو شاہی خاندان کے خیر بہادر شاہ ظفر کے تو 21 شہزادے تھے جنہیں قتل کیا گیا تھا، لیکن شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد اور ادھر ادھر لوگ چلے گئے، نام بدل کر رہنے لگے تاکہ ان کی زندگی بچ سکے۔ مذہبی آزادیاں چھن گئیں، مسجدوں پر تالے پڑ گئے، مسجدیں بطور استبل استعمال ہونے لگیں۔ استبل ہوتا ہے جہاں پر گھوڑوں کو باندھتے ہیں اور مسلمانوں کے تعلیمی مراکز بند کر دیے گئے۔ مسلمانوں کی 100% آبادی تعلیم یافتہ تھی، لیکن آنے والے دور میں وہ تعلیمی سہولت سے محروم کر دیے گئے۔ اب یہ وہ وقت ہے جو لارڈ میکالے اور باقی جو انگریز مفکر ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کانٹیننٹ میں ہم تھے جنہوں نے تعلیم کو انٹروڈیوس کرایا اور مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو تعلیم دی، لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو مسلمان تھے ان میں جو تعلیم کا ریشو تھا وہ 100% تھا۔ 100% لوگ تعلیم یافتہ تھے۔ مسجدیں بطور مدارس یوز ہوتی تھیں، اور مدارس بھی اس طرح کے جن میں دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم دی جاتی تھی، لیکن آنے والے دور میں وہ تعلیمی سہولت سے محروم کر دیے گئے۔ ظاہر ہے ان کی مسجدیں ان سے چھین گئیں، ان پہ تالے ڈال دیے گئے، تعلیمی مراکز سارے ان کے بند ہو گئے، اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھی گئیں۔ اب ایسا اس لیے کیا گیا کہ مسلمانوں کی دل آزاری ہو، ان کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جائے، ان کو اشتعال دلایا جائے اور ان کو یہ ثابت کیا جائے کہ وہ ہیں ہی باغی قوم۔ مسلمانوں کے مذہب کا مذاق اڑایا گیا اور ہر طرح ان کی دل آزاری کی گئی، یعنی ان کا ہر طرح سے دل دکھایا گیا۔ اب یہ ایسے حالات ہیں جس میں تحریک علی گڑھ شروع کی گئی، اور وہ مسلمان جو مسلمانوں کا مسلم رہنما جو مسلم قوم کا درد رکھتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان قوم جس ذلت اور جس پسماندگی کا شکار ہے اس سے باہر نکل سکے، تو ان رہنماؤں نے کوشش کی کہ وہ اپنی ایسی تحریکیں چلائیں یا ایسی اپنی خدمات سر انجام دیں جس سے مسلمانوں کی جو حالت زار ہے اس کو بدلا جا سکے۔ اور ان میں تحریکوں میں ایک تحریک علی گڑھ تھی جو سر سید احمد خان نے چلائی تھی۔ اس تحریک کا آغاز
قریب تھا کہ مسلمان بالکل مٹ جاتے، لیکن خدائے بزرگ و برتر نے سر سید احمد خان کی صورت میں ایک عظیم رہنما کو مسلمانوں کی بہبود کی ذمہ داری سونپی۔ بہبود کہتے ہیں بھلائی کو۔ مشکلات میں گری ہوئی قوم کو سر سید نے حوصلہ دیا، ان کو مزید تباہ ہونے سے بچایا اور ان کے احیاء ہوتا ہے دوبارہ زندہ کرنا کی کامیاب کوششیں کی۔ یعنی سر سید احمد خان پھر اس ساری سچویشن میں، جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہے، آپ کی بک میں بھی ہے، کہ اس ساری سچویشن میں سر سید احمد خان ایک ایسی شخصیت کے طور پر، ایک ایسے رہنما کے طور پر سامنے آئے جنہوں نے اپنی قوم کو حوصلہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمان قوم کو دوبارہ سے ان کو اٹھانے کی کوشش کی، ان کے اندر ایک روح پیدا کرنے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے بہت سی باصلاحیت اور خوبیوں کی مالک شخصیات ان کے ہم رکاب تھیں، یعنی ان کے ساتھ بہت سی ایسی شخصیتیں بھی مل گئیں جو ان کا ساتھ دے رہی تھیں اور جو بہت قابل تھیں۔ جیسے آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں کون کون سی شخصیات تھیں ان کے ساتھ: مولانا شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی، اسی اور وقار الملک، محسن الملک، ایسی شخصیات تھیں جو ان کے ساتھ تھیں۔ سر سید نے علی گڑھ کو تحریک کی سرگرمیوں کا مرکز بنایا، یعنی جتنی بھی اس تحریک کے تحت سرگرمیاں ہوئیں، چاہے وہ تعلیمی تھیں، سیاسی تھیں، انہوں نے علی گڑھ سے یہ سرگرمیوں کا اس کو ہیڈ آفس بنایا، اسی لیے اسے تحریک علی گڑھ کہتے ہیں۔ سر سید کی قیادت میں تحریک علی گڑھ نے بے پناہ خدمات انجام دیں۔ تحریک کی بدولت مسلمانوں کو سیاسی، اقتصادی، سماجی، ثقافتی اور مذہبی شعبوں میں بہت مدد ملی۔ یعنی اس تحریک کے اچھے اثرات ہمیں دیکھنے میں ملے کہ مسلمان سیاسی لحاظ سے بہتر ہوئے، اقتصادی لحاظ سے، سماجی، ثقافتی، مذہبی لحاظ سے کافی اسٹرانگ ہوئے، اور رفتہ رفتہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سر سید کی خدمات کی وجہ سے انہیں پاکستان کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بانی یعنی بنانے والے۔ اب سر سید کی تحریک میں کہیں بھی پاکستان کا ذکر نہیں ہے، کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کے لیے کوشش کرے تھے، لیکن انہیں پاکستان کے بانیوں میں اس لیے شمار کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمان قوم کی حفاظت کی، مسلمان قوم کی پہچان، اس کے تشخص کو بچایا اور مسلمانوں کو بحیثیت قوم برصغیر میں زندہ رکھا۔ اور پھر انہوں نے ہی وہ نسل تیار کی جس نے انگریزوں سے، جو اس قابل تھی کہ انگریزوں کو ان کی زبان میں بات کر سکتی تھی، ان کی زبان میں مطالبات اپنے پیش کر سکتی تھی، اور وہی نظریات اور اسی طرح ایک سیاسی اور آپ کہہ سکتے ہیں جدوجہد چلا سکتی تھی، جدوجہد کر سکتی تھی، جس طرح کے جس کا اینڈ رزلٹ ہمارے سامنے پاکستان کی صورت میں آتا ہے۔ تحریک علی گڑھ ایک کثیر المقاصد تحریک تھی، یعنی اس کے بہت سارے مقاصد تھے۔ سر سید کون کون سے مقاصد تھے؟ یعنی مسلمانوں کی سیاسی لحاظ سے تربیت، مسلمانوں کی معاشی لحاظ سے رہنمائی، مسلمانوں کی مذہبی لحاظ سے رہنمائی، معاشرتی لحاظ سے ان کی رہنمائی کرنا۔ سر سید ایک ماہر تعلیم، وسیع الذہن مذہبی رہنما یعنی بہت کھلے ذہن کے مذہبی رہنما تھے، عظیم صحافی، منفرد ادیب اور دور اندیش سیاستدان تھے۔ دور اندیش یعنی جو بہت دور تک دیکھتا ہے اور آنے والے واقعات کو پہلے سے سمجھ سکتا ہے۔ اور اس کی مثال جب میں آگے آپ کو تحریک علی گڑھ کی سیاسی خدمات پڑھاؤں گی تو اس میں بتاؤں گی کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جس چیز سے منع کیا وہ مسلمانوں کے لیے بہت دور رس اثرات کا باعث بنی۔ آپ نے اپنی زندگی میں جو کرہائے نمایاں سر انجام دیے، کوئی دوسرا کئی زندگیاں پا کر بھی ایسا نہیں کر پاتا۔ یعنی آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی تھی اور آپ کی کوششیں اتنی کامیاب رہیں کہ کسی اور شخص کو کئی زندگیاں ملتی تو وہ سارے کام نہیں سر انجام دے سکتا تھا جو آپ نے صرف ایک زندگی میں کر دی۔ انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور ہر شعبے میں کامیابیوں نے ان کے قدم چومے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے تحریک علی گڑھ کا۔ اللہ حافظ۔